کہ قرآن کے معیار پہ جو بات پوری اترتی ہے تو مانوں گا، اور جو قرآن کے معیار پہ پوری نہ اترے تو میں ماننے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کا معیار کیا ہے صحابہ و اہل بیت کے متعلق؟ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کا معیار صحابہ والے بیت کے متعلق یہ ہے کہ جو میرے نبی کے لڑ لگ گئے، چاہے وہ میرے نبی کے گھرانے والے ہوں، چاہے وہ میرے نبی کے صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ علی المرتضیٰ ہوں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، چاہے وہ ابو بکر و عمر یا عثمان ہوں، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے وہ اصحاب بدر ہوں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ بیت رضوان والے، چاہے وہ غزوہ احد والے، چاہے وہ مدینے والے، چاہے وہ مکے والے، جو بھی میرے نبی کے لڑ لگ گیا اور میرے نبی کی نسبت اور صحبت میں آ گیا، اللہ کا قرآن میں یار بتاتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہے، ان کے درمیان محبتیں ہیں، ان کے درمیان لطافتیں اور نزاکتیں ہیں، ان کے درمیان محبت ہے، ان کے درمیان پیار ہے، ان کے درمیان الفت ہے، ان کے درمیان بڑا تعلق ہے۔ یہ معیار ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تاریخ کی کوئی بات اگر ہمیں ملے جو صحابہ و اہل بیت کی دشمنی بتاتی ہو، ہم قرآن پہ پرکھیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے محبت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جی نہیں نفرت ہے، تو ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں گے اور اس بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے حجت تاریخ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن۔ بولو ہمارے لیے حجت اللہ کا، گل سمجھ آ رہی؟ اللہ۔ اب جو باتیں تاریخ میں آئیں گی نا، ان کی محبت کی وہ ہم لے لیں گے، اور جو نفرت کی آئیں گی وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ یہی تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جڑیاں تسی محبت دیاں گلاں چاہی ودے ہو جی کہ یہاں محبت ہے، پیار ہے، رشتے یہ ہے وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو تاریخ ہے تاریخ ہے تاریخ ہے، اور جب تم پڑھتے ہو محبت کی باتیں تو وہ بھی تو تاریخ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ تاریخ ہے، لیکن ہمارے پاس معیار موجود ہے، ہم اس کو اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ قرآن پہ فٹ آ رہی ہے۔ جو بات تاریخ کی بھی قرآن پہ فٹ آئے گی وہ ہم مانتے جائیں گے، کیونکہ قرآن معیار ہو گیا۔ جو معیار پہ پورا اترتا جائے گا، چاہے وہ تاریخ ہو، تاریخ تو پہلے لکھی گئی، آج کے کسی بندے کی بات ہو، اگر وہ قرآن پہ فٹ آئی ہے ہم مانتے جائیں گے، اور جو بات قرآن پہ فٹ نہ آئے، چاہے آج سے 100 سال بھی 200 سال بھی 1000 سال بھی پہلے لکھی گئی ہو، جو قرآن کے خلاف ہوگی ہم اسے کبھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو قرآن، زور سے بولو معیار کیا ہے؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے ان میں محبتیں ہیں، الف بین قلوبہم، اے میرے پیغمبر تیرے ساتھیوں اور یاروں کے دلوں میں میں نے جوڑ لگا دیا ہے۔ الف، جوڑ لگا دیا ہے تیرے یاروں کے دلوں کے درمیان، ان میں آپس میں محبتیں پیدا کر دی ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ آپ جو مرضی کر لیتے آپ سے یہ کام نہ ہوتا، لیکن میں اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا کے رکھ دیا۔ تو قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ صحابہ کے درمیان محبتیں ہیں۔ اب محبت والی باتیں ہم لیں گے، اور جس طرح روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی کوفے کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، من اشجع الناس، لوگوں میں سے
سب سے زیادہ بہادر بندہ کون ہے بھلا بتاؤ؟ لوگ خاموش ہیں۔ حضرت جی ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو آپ کی بہادریاں بھی دیکھتے ہیں اور بھی بڑے بڑے بہادر ہیں، لیکن سب سے بڑا بہادر کون ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ اس موقع پہ علی المرتضی خود بول کے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اس پوری دھرتی کائنات میں سب سے بڑا بہادر اگر کوئی امتیوں میں سے ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علی کی زبان، واہ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! منبر ہو کوفے کی جامع مسجد کا، خطیب کا نام ہو علی المرتضی، شیر خدا، فاتح خیبر، میرے نبی کا پیارا، میرے نبی کا داماد، حسنین کا بابا، فاطمۃ الزہرا کا سرتاج، وہ منبر پہ بیٹھا ہوا خطیب ہو اور خطبے کا موضوع ہو عظمت ابو بکر۔ خطبے کا موضوع ہے عظمت ابو بکر۔ اس موقع پہ علی المرتضی ابو بکر صدیق کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے کیوں کہا کہ ابو بکر زیادہ بہادر ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت جی بتائیے۔ اس موقع پہ علی المرتضی وہ واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں جس واقعے میں وہ ابتدائے اسلام میں ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور منافقین اور مشرکین نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں تشدد کیا گیا، صدیق اکبر پر اتنا مارا گیا کہ انہیں بے ہوش کر دیا گیا، حتیٰ کہ اپنی طرف سے تو وہ مار کے چلے گئے تھے۔ پیچھے گھر والوں کو پتا چلا تو ماں نے اٹھا کے، کچھ چند عورتوں نے مل کے اٹھا کے مطاف سے گھر لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہے، رات کے کسی پیر اچانک تھوڑی سی بے ہوشی ٹوٹی ہے اور جو آنکھیں کھولی ہیں تو فوری کہتے ہیں این حبیبی محمد، اور میرا محمد حبیب میرا پیارا دوست کہاں ہے؟ وہ کہتی ہیں انہیں کی وجہ سے تو آپ کو مارا گیا ہے، آپ تھوڑی دیر صبر تو کریں، یہ پانی پیئیں، یہ دودھ پیئیں، یہ شربت پیئیں، یہ مشروب پیئیں۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتی انظر وجہ رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں اتنے تک کبھی یہ پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جتنے تک جا کے میں محمد رسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں۔ یہ واقعہ سنایا اور فرمایا اب مجھے بتاؤ، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو بکر کی زندگی کا یہ ایک لمحہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس رجل مومن کی پوری زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ کون وہ رجل مومن؟ اس مومن کے نام پہ قرآن کی پوری ایک سورت اللہ نے اتاری ہے، سورت المومن۔ یہ اسی بنی اسرائیلی رجل مومن کا ذکر ہے جو انبیاء کے دفاع میں نکل آیا تھا، اور 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے قرآن میں اس کی تعریفیں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں رجل مومن کی پوری زندگی ایک طرف اور صدیق اکبر کی زندگی کا یہ لمحہ ایک طرف، جس لمحے میں انہوں نے میرے محمد کا دفاع کیا تھا۔ پھر آگے علی المرتضی نے خود وجہ بھی بیان فرمائی، اور وہ وجہ یہ بیان فرمائی یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق نے پہلے دن سے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جب نبیوں پہ حملہ ہوا تو تب سامنے آیا، اور ابو بکر صدیق تو پہلے دن سے ہی اپنے ایمان کو۔ تو یہ محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضی کس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کے جسم پہ ایک چادر ہے، گھس چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، کنارے پھٹنے کو ہیں۔ ساتھی کہتا ہے حضرت جی یہ اتار دیتے، پھینک دیتے، کوئی نئی چادر لیتے۔ اور علی المرتضی اس چادر کو اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں آپ کو نہ کہتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے تو اندر کی بات کا پتہ نہیں، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ علی المرتضی کہتے ہیں تجھے پتا ہے کہ مجھے یہ چادر کس نے دی تھی؟ جی مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا مجھے یہ چادر میرے خلیل نے دی تھی۔ خلیل عربی میں جگری یار کو کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ چادر میرے خلیل نے دی تھی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت جی آپ کا خلیل کون ہے؟ سنو، شیر
شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرا خلیل عمر بن خطاب ہے۔ یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ بولو، کمال نہیں ہوگا؟ کیسے گھڑ گھڑ کے باتیں اور لوگ مانتے چلے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اگر ان میں نفرتیں ہوتی تو یہ آپس میں رشتے کرتے؟ بولو، کرتے؟ حالانکہ رشتے ہوئے ہوئے۔ حضرت عثمان خود میرے نبی کے گھرانے سے 2 رشتے لے کے آئے، حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر، اللہ اکبر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آپ کو نام سنا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ مت کہ کوئی سمجھے کہ صرف ہمارے امام ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ان سے محبتیں ہیں، ہماری عقیدتیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری محبتیں شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہیں۔ جتنی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے ہم اتنا مانتے ہیں، نہ حد سے آگے نکلتے ہیں نہ حد سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، ان کی ماں ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ تم کہتے ہو دشمنیاں ہیں، ان کے تو آپس میں رشتے ہیں۔ اور حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ کے داماد ہیں، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے رشتے میں ہے۔ اگر ان میں دشمنی ہوتی تو یہ رشتے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کرتے؟ ایک تو یہ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، نمبر 2 ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک پوتا، اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ کا خامد ہے۔ حضرت عثمان کا دوسرا پوتا حضرت حسین کی دوسری بیٹی زینب کا خامد ہے۔ اتنے قریبی رشتے، اتنے قریبی رشتے۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں دشمنیاں ان کے اندر، میں کہتا ہوں دشمنیاں ہیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ علی المرتضیٰ کے 14 یا 18 جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے نام تو کبھی پڑھو۔ علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن علی، تیسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی، اور ان کے بیٹے حضرت حسن، ان کے بیٹوں کے نام کبھی پڑھو۔ حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر، حضرت حسن کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر بن حسن، اور اسی طرح امام حسین کے بیٹوں کے نام پڑھو۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر بن حسین، واقعہ کربلا میں یہ حضور حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ دشمنوں کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں یا دوستوں کے ناموں پہ؟ اپنے پتراں دے نام دشمنوں دے ناماں تے رکھ دے رہندے ہو؟ تہاڈا اپنا کے ذہن ہے دشمنوں کے نام پہ؟ دوستوں کے، اور صرف دوست بھی نہیں، جس سے کوئی زیادہ ہی محبت ہوتی ہے بندہ ان سے نسبت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہے کہ جب بلاؤں گا تجھے اس نام سے تو بلاؤں گا تجھے یاد ان کو کروں گا، بلاؤں گا تجھے یاد ان کو کروں گا۔ علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے، حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے، حضرت حسین کے بیٹے کا نام حضرت عمر ہے، زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر ہے، زین العابدین جو چوتھے امام ہیں ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، چھٹے امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام عمر ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ یہ سارے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں کیا ہے؟ زور سے بولو، محبت محبت محبت۔ بغض کی بات غلط ہے، دشمنی کی بات غلط ہے۔ یہ کتنا پیارا پیغام ہے، صحابہ بھی مانو اہل بیت بھی مانو، یہ کتنا محبت والا پیغام ہے۔ او گویا یہ تو اتحاد والا پیغام ہے، یہ تو تفرقہ ہو گیا، کچھ صحابہ والے کچھ اہل بیت والے، یہ تو فرقے ہو گئے۔ اور ہم کہتے ہیں فرقے نہ بنو، یک جان بنو، ان دونوں کو بھی ایک مانو۔ صحابہ و اہل بیت بھی ایک دوسرے کے جان و جگر ہیں اور ہمارے بھی جان و جگر ہیں، ان دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی ہمیں مومن نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے اس محرم کے مہینے میں خاص طور پہ
آپ کو یہی میں سمجھانا چاہتا تھا کہ کہیں سے آپ کوئی بات لیں تو قرآن کے ترازو پہ رکھیں. قرآن کا ترازو ہے, ان میں آپس میں محبت ہے. کوئی نفرت کی بات ملے, فلانے نے فلانے پہ حملہ کر دیا, فلانے نے تماچا مار دیا, فلانے نے پیٹ میں لات مار دی, فلانے نے جناب حمل گرا دیا, فلانے نے دروازے کو آگ لگ, یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے. قرآن کے خلاف ہوگا تو جھوٹ ہوگا, سچ وہی ہوگا جو قرآن سے ملتا رہے. اللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت